برسو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ زمین کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی ولادت کا مہینہ ماہ ربیع النور، ماہ سرور، ماہ ربیع الاول شریف یہ تشریف لا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی بہاریں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں گھر میں چراغاں کرنے، جھنڈے لگانے، اپنا مال خرچ کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، آپ المولد العروس کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں 1 درہم خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس 1 درہم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 درہم اور بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کی بہار نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادتیں اور یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں اپنا مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم انہی آیات کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے اپنے ان دنوں کے اندر، ربیع الاول شریف کے پہلے بالخصوص 12 دنوں میں، کہ جن میں ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا، یا جاء حضور تشریف لے آئے، یا بعثا کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ انہی آیات کی انشاءاللہ ہم خصوصیت کے ساتھ تلاوت کریں گے اور سنیں گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ احزاب 22واں پارہ۔ ارشاد فرمایا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے۔
کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب میں ہے الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او البصیرۃ، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کا معنی گواہ لیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں لکھا ہے، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ علم رکھتا ہے، اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، جبھی تو اس کو آئی وٹنس کہتے ہیں، عینی شاہد بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں بیان ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ تو یہ حضور کی رسالت، یہ رسالت عامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو اللہ نے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی جو یہاں شان بیان ہوئی ہے، ایک تو آپ کا شاہد ہونا، پھر آپ کا بشیر ہونا، پھر آپ کا نذیر ہونا، اور آپ کا اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہونا، اور پھر روشن کر دینے والا آفتاب ہونا۔ کیا عظمت ہے! بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بصدقے یا رسول اللہ۔ اب آپ اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو بہت ہی زبردست جو ہے وہ کلام فرمایا ہے مفتی قاسم صاحب نے یہ تفسیر سیاۃ الجنان کے اندر۔ اگر میں یہ پورا یہاں بیان کروں گا تو یہ کافی اس میں ٹائم لگ جائے گا، تو آپ تفسیر سیاۃ الجنان کا جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں، اور آپ دیکھیں کہ عظمت و شان مصطفیٰ کے کیسے کیسے مفتی صاحب نے جو ہے وہ نکات بیان فرمائے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کی کچھ دوسری آیات بھی ہیں جس میں حضور کی یہ دو صفات کا ذکر ہوا ہے، بشیر ہونا، نذیر ہونا، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہونا۔ تو یہ آگے چونکہ آیت مبارکہ کی تلاوت انشاءاللہ آئے گی تو پھر یہ بشیر اور نذیر کا انشاءاللہ معنی اور اس کا کیا مفہوم ہے یہ ہم اگلی آیات کی تفسیر میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ تو تلاوت کلام پاک ہوگی جس میں حضور کے بھیجنے کا اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بھئی حضور تشریف لائے ہیں، آمد مصطفیٰ ہے، یہ ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ تو آنکھ ہونی چاہیے تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اور علم بھی ہونا چاہیے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فرما گئے دید آئے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا نظارہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف جس میں حضور خود اپنی بعثت مبارکہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت بھی ہوگی جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث بھی ہوگی جس میں آمد مصطفیٰ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کہاں کہاں ہے؟ یہ حدیث شریف جناب امام بخاری نے اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے الادب المفرد کے اندر، اور ابن سعد نے، حاکم نے، بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت، مجھے اللہ نے اسی لیے ہی بھیجا ہے لِأُتَمِّمَ
مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ یہ حضور نے خود اپنی آمد کا گویا کہ کیا کیا ہے، اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم بھی حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ کل فتاوی رضویہ پڑھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ ایک موضوع جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے، انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا جو آگے یہ جمعہ آ رہا ہے، تو اس کمنگ فرائیڈے میں ہمارے پروگرام کا موضوع ہوگا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور اس میں ہم وہی آیات اور وہی احادیث ذکر فرمائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے یوں بولیں کہ بعثت مبارکہ کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، اور پھر حضور کے افضل الرسل ہونے کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیے اور حضور کی محبت میں اضافہ کرتے رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ کلام جو ہے وہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، یہ بھی بہت ہی پیارا ہے۔ سبحان اللہ مہروز بھائی، موضوع ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، میں صدقے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے، میں شروع میں کہہ دوں مہروز بھائی، بات آخر کی بھی ہے، شروع کی بھی یہی ہے کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ آئے ہائے، حضور کے مبارک جمال کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور حضور کے مبارک چہرے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، حلیہ مبارکہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور حضور کی محبت دل میں بڑھائیں گے۔ بہرحال آئیے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے میسیج بھی شامل کریں گے، کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور سے اپنے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے ماروں غم کے ماروں دکھیاروں کو، غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگارے انبیاء میرے حضور آ گئے، نور نگارے انبیاء، نور نگارے انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے نور
سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، نکھرا ہوا ہے روئے گل، ہاں نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، بن کے بہارے جا فضا، بن کے بہارے جا فضا، بن کے بہارے جا فضا، میرے حضور آ گئے نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ اور اشکوں سے بھر کے جھولیاں آنکھیں بچھا دو راہوں میں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں آنکھیں بچھا دو راہوں میں، صلی اللہ کی دو صدا، 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 میرے حضور آ گئے نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ عرش بری کی رونقیں فرش زمین پر آ گئی، ہاں عرش بری کی رونقیں، عرش بری کی رونقیں فرش زمین پر آ گئی، سجدے کو جھک گیا آسمان، سجدے کو جھک گیا آسمان، سجدے کو جھک گیا آسمان، میرے حضور آ گئے نور سے اپنے، ہاں نور سے اپنے
سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے اور چٹکی ہوئی ہے چاندنی پھیلی ہوئی ہے روشنی چٹکی ہوئی ہے چاندنی چٹکی ہوئی ہے چاندنی پھیلی ہوئی ہے روشنی دریا روا ہے نور کا دریا روا ہے نور کا دریا روا ہے نور کا میرے حضور آ گئے بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے محفل کو اب سوار لو دل کا چمن نکھار لو کر دو چراغ کر دو چراغ جا بجا کر دو چراغ جا بجا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سائن کمال ذوق سے سائن کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے سائن کمال ذوق سے سائن کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے راہوں میں آج تو بچھا راہوں میں آج تو بچھا راہوں میں آج تو بچھا میرے حضور آ گئے بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ ہم سب کا مقدر بنائے. چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے بیان کی طرف. اور مہروز بھائی ہم کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا علم کیا ہے, میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بس فضل فرمائے. حضور کا حسن لوگ بیان کر ہی رہے ہیں, جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی بیان ہو رہا ہے, لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا. کیا کہیں گے؟ ہماری فضیلت تو یہی کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. اللہ اکبر. اس
حسن والے کے غلام ہیں کہ جس کے در سے حسن کی خیرات بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری تو فضیلت یہی ہے، واہ واہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ غلام جو ہے نا سلمان بھائی، اپنے آقا کی جب تعریف کرتا ہے جی جی، تو وہ اس سے سیر نہیں ہوتا، اللہ۔ وفادار غلام ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ تو یہی پوری امت کا حال ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، مفسرین، شارحین اور عشاق جو ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن صورت کو بھی بیان کیا ہے، بلکہ سیرت کی کتابوں کا ایک نمایاں باب یہ ہے کہ سیرت نگاروں نے، اور بے شک ہزاروں کتابیں ہیں سیرت پہ سلمان بھائی جی، اور ہر کتاب کا ایک بڑا ہی عشق بڑھانے والا چیپٹر جو ہے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظاہر۔ اور یہ کیوں نہ بیان ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن باطن بھی عطا فرمایا، حسن ظاہر بھی عطا فرمایا۔ میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ بار بار کی جائے نا تو اس سے سلمان بھائی سیری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کمالات بیان کرتے ہوئے علماء نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد کھینچے چلے آئیں، ان کے اندر ایک کشش اور ایک اٹریکشن ایسی پیدا کر دی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اور جب لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے اور مرسلین کے امام ہیں، اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کو جو کمال، جو وصف، جو معجزہ، جو بھلائی، جو خیر عطا فرمائی، ان سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جامع کمالات انبیاء ہیں، اور اس میں سے ایک چیز حسن صورت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو ہے وہ بڑا امتیازی شان رکھتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، حسن یوسف بھی فیضان ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کرتے ہیں نا سلمان، ایک عاشق ہونے کی حیثیت میں دنیا میں اگر ہم دیکھیں، آپ کو جب کوئی چیز بھا جاتی ہے نا، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی بے جان شے ہو، جب آپ کو بھا گئی تو پھر وہ اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھیے اپنا بچہ کس کو اچھا نہیں لگتا، اپنا بچہ کیسے ہی کیوں نہ ہو عدنان بھائی، اپنا بچہ سب سے پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک اخباری واقعہ پڑھا تھا کہ بچوں کا مقابلہ ہوا کہ جی سب سے خوبصورت بچہ کس کا ہے، تو اس میں ایک حبشی بچے کو انعام ملا تھا، اور وہ انعام اس لیے ملا تھا کہ اس کی ماں کا جذبہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو سب سے حسین سمجھتے ہوئے اس مقابلے میں لے آئی تھی۔ تو کہا اصل میں ہم بچے کو انعام نہیں دے رہے، اس کی جو ممتا ہے نا اس کی ماں کی، کہ اس نے کہا کہ میرا بچہ سب سے حسین ہے، ہم اس کو انعام دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، لیکن یہاں معاملہ بڑا مختلف ہے کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں، ہم تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اور ہم سچی کھری تعریف کر رہے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکتے۔ سلمان بھائی یہاں پہ میں ایک بات بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین، بڑا علمی نقطہ ہے، بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو بعض اوقات خیال آتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ آپ حسن ظاہر کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپہ اقدس کی بات کر رہے ہیں، جمال مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناک شریف کی بات کر رہے ہیں، مبارک لبوں کی بات کر رہے ہیں، مبارک رخسار کی بات کر رہے ہیں، داڑھی شریف کی بات کر رہے ہیں، کان مبارک کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ مبارک کی بات کر رہے ہیں، پیشانی کی بات کر رہے ہیں، زلفوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے کیوں؟ آئے تو اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بات سلمان بھائی یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کے تو کیا کہنے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے جس چیز کو برہان کہا نا، اس میں سراپہ مصطفیٰ بھی شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ آیت مبارکہ جو آئی کہ اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آئی، دلیل آئی، ایسی دلیل آئی جس کا تم توڑ نہیں کر سکتے، تو وہاں علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے چشمے جاری ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے احد کا زلزلہ جاتا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کن کی کنجی قرار پائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ قبر کا حال بتا دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھیں تو جنت کے خوشوں تک پہنچ جائیں۔ لیکن یہ سارے معجزات سلمان بھائی نہ بھی ہوتے، یہ سارے معجزات نہ ہوتے تو سراپا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ آپ کے نبی ہونے کی شہادت اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کے قائل ہو جاتے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پہ مثال موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کو پتہ چلتا ہے، شہرہ تو پہلے ہی تھا کہ مکے میں ایک صاحب ہیں اور وہ رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے سچے عالم تھے اور انہیں پتا تھا، انہیں وہ بشارت پتا تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہ جب سراپا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، گفتگو فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام سے مخاطب نہیں ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کا چہرہ ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سراپا اقدس کی اہمیت اور کیفیت کہ اس سراپے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، اور ایک واقعہ نہیں ہے ایسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے، بلکہ ایسے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج سارے سلسلے میں یہ ساری کیفیات بیان کرنی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و سراپا بیان فرق کرنا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں کہوں سلمان بھائی، یہ جو آج ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جان ایمان ہے، یہ بڑھے کیسے اور کیا یہ بڑھ سکتا ہے؟ تو علماء نے اس کی مختلف کیفیات بیان فرمائی ہیں۔ ان کیفیات میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کے حسن ظاہری کو ایک عاشق رسول سنتا ہے، عشق تو پہلے ہی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے میرے محبوب کی شان یہ بھی ہے، میرے محبوب کا کمال یہ بھی ہے، اور میرا محبوب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی جامع ہے، تو پھر عشق جو ہے نا اور بڑھتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی جو محبت ہے اولاد کے دل میں ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن جب اولاد دیکھتی ہے نا، تھوڑی سی شعور کی عمر میں پہنچتی ہے، 10 12 13 سال کی عمر میں پہنچتی ہے، اور اولاد دیکھتی ہے کہ دودھ کا ایک گلاس ہے، باپ خود نہیں پی رہا، بیٹے کو پلا رہا ہے، تو اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ باپ کی محبت بڑھاتی ہے۔ محبت تو پہلے تھی لیکن اور بڑھاتی ہے جب اولاد دیکھتی ہے نا کہ ماں گرمی میں جل رہی ہے لیکن اولاد کو ٹھنڈک میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ماں کی عظمت بڑھتی ہے۔ تو بلا تمثیل بلا تشبیہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق آپ کے اوصاف سنتا ہے، آپ کی سیرت، آپ کی صورت کے وصف سنتا ہے، تو اس کے عشق میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پھر پرواز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے دیدار کی بھی کیا ہی بات ہے میرے دوست بھائی۔ بندے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کی شکل مطلب کیا بار بار کسی کی دیکھنی ہے، اور حضور کی کیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وقار بھائی کی اجازت سے، اللہ اکبر، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جان نکلنے لگتی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہو کر، اللہ، یعنی ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی۔ کیفیات ایسے ہی نہیں ہے۔ جی جی جی، یہ میں اس کے ذرا تھوڑا بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو ذوق میں ہی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، ذوق میں کیا، ہمارے پاس جی دلائل ہیں۔ ہاں جی، ذوق میں بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور کے ذکر کو ذوق سے نہ کرے تو بڑا ہی بد ذوق آدمی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مرحبا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں جا رہا ہوں تھوڑا ہم اس کو ایک وہ مہروز بھائی
عربی بھی اس کی روایت کی بالکل بیان کریں. جو آپ نے الفاظ کہیں ان کی میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ واہ. ایک بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام سیوطی نے اس کو ذکر فرمایا ہے در منصور کے اندر, طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر, دیگر کتب میں بھی ہے. بہرحال فرماتے فقال یا رسول اللہ انی احبک, عرض کی حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, اللہ اکبر میں اللہ اکبر. حتی انی اذکرک, حضور میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. فلولا انی اجیء, اوئے ہوئے. اگر میں آپ کی جو ہے وہ دربار میں نہ آؤں اور آپ کو جو ہے میں نہ دیکھوں, اللہ ظننت ان نفسی تخرج, مجھے یوں لگتا ہے گویا کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے. اللہ انتقال ہو جائے گا. ہائے, میرا انتقال ہو جائے گا. حضور آپ کو نہیں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا. اے ہے. لولا اراک ساموت, ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں, واہ. حضور آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں گا. ساموت. ساموت, میں نے یہ فوراً کا معنی جو کیا ہے یہ سین کی وجہ سے کیا, اپنی طرف سے نہیں. اور ہاں اپنی طرف سے نہیں کیا. بالکل. سین اور سوفا یہ فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے ساتھ, اور سوفا جو ہے وہ مستقبل بعید کے ساتھ خاص کرتا ہے. ساموت, مجھے لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ حضور کے جو ہے وہ جمال کی کیفیت تھی. تپش دل کو بڑا آیا ہے بجھانے نہ دیا. واہ, میں صدقے یار سے. جی عدنان بھائی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا. جس ذات کا چہرہ مبارک خواب میں دیکھنے والے کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق. ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس کی تفسیر کے اندر, اس کی شرح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حق کا معنی جو ہے نا وہ ذات خدا کرنا یہ بھی درست ہے. جن کا نظارہ مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق, گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر کی زیارت کی. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت, اور جب یہ کیفیت ہوگی اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک آپ کا چہرہ انور ہے, آپ کا روح روشن ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے نا صرف, تو اس کا معنی یہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, پیارے محبوب آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, آپ ہماری نظروں میں ہیں. یہاں حفاظت مراد ہے, لیکن جو ظاہری الفاظ ہیں جیسے ہم لوگ بعض اوقات کسی کے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں, تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت, آپ کا حسن, آپ کا جمال, آپ کا کمال, یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بار بار بیان کیا, لیکن کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ہے وہ کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا, بلکہ جو حضور کی صحبت میں رہے. بعض صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں باوجود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے عرض کرتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال ایسا تھا ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. اور وہ صحابی رسول جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مدحت کی ہے, سرکار علیہ السلام کی نعتیں لکھے ہیں, حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کیا فرماتے ہیں, فرماتے لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے انوار کی جانب, چہرہ انور کی جانب جب میں نظر کرتا ہوں, فرماتے ہیں وضعت کفی علی عینی, فرماتے ہیں میں اپنی ہتھیلی کو, اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں. کیوں جی, کیوں رکھ لیتے ہیں؟ وہ انوار و تجلیات, وہ حضور کا روح روشن. فرماتے خوفا من ذہاب بصری, انوار و تجلیات کی اتنی کثرت ہوتی ہے مجھے یوں لگتا ہے ہاتھ نہیں رکھوں گا تو نظر ہی چلی جائے گی. ایسا حسن و جمال, اور یہ وہ کیفیات تھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, جب چاہتے تھے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس کا اظہار ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ یہاں ایک شعر بنتا ہے حافظ صاحب, اللہ اکبر, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. جی, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو,
جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ صدقے یا رسول اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک حسن ہے، اور یہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہونا، اگر ہم بوقت ولادت کی جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں، اور جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آتی ہیں، آپ کی خدمت کا شرف پانے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ازل ہی میں آپ کے مقدر میں کر دیا تھا، جی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، اور پھر جب یہ ان کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، پھر کوئی اور یہ شرف کیسے پا سکتا؟ اللہ، پھر یہ مطلب جو ہے نا، پھر صبر خالی ہی جانا تھا، دامن بھر کے انہوں نے ہی جانا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ خدمت مقدر فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ دیکھیں یہ تو حضور علیہ السلام کا وہ حسن و جمال ہے، جب آپ تشریف لا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، پیارے محبوب ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کے کمال میں اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ یہ حسن و جمال ابتدا کا ہے، اس کی بات ہے۔ فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی پاک علیہ السلام کو لینے کے لیے گئی، فرماتی ہیں آپ کمرے کے اندر تشریف فرما تھے، اور سفید جو ہے وہ اون کا لباس تھا، کپڑا تھا جس کے اندر آپ کو لپیٹا گیا تھا، نیچے سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت، اور فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام، سبحان اللہ، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نا، آپ کے حسن اور جمال کی وجہ سے میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ فرماتی ہیں میں جگہ نہیں بھول گئی میں آئی کیوں تھی، کس لیے آئی تھی؟ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے میں قریب ہوئی، اور میں نے اپنا ہاتھ جو تھا نا وہ حضور علیہ السلام کی سینے پر رکھا، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، حضور علیہ السلام نے مبارک آنکھیں کھول دی۔ فرماتی ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرماتی ہیں حضور آرام فرمائے اور تفوح منہ رائحۃ المسک، ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جسم منور سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضور علیہ السلام نے ادھر مبارک آنکھیں کھولی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دونوں آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا۔ واہ واہ واہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے، اور یہ وہ نور ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یہ چاہے آنکھوں سے یوں کر کے ظاہر فرمائیں، اور چاہے تو جب گفتگو فرمائیں تو در و دیوار کو روشن فرما دیں۔ اللہ اللہ، مبارک دانتوں سے وہ نور نکلا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، اس پر ایسا ظاہری نور۔ جی بالکل، اس پر نور حسی جسے کہتے ہیں، جی بالکل، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ساتھ کرتے جائیں انشاءاللہ۔ آپ کو یہ عربی روایت اس کا کیا پس منظر ہے، پیش منظر ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ سناؤں گا۔ حسن رضا خان فرما گئے اور صحیح فرما گئے، کیا؟ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، جی دیکھنے والے کہا کرتے ہیں دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے یاد آتا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں صدقے یا رسول اللہ، نبی کریم کے حسن و جمال کے قربان جائیں۔ سبحان اللہ، ذکر خیر ہو رہا ہے، اور
کل قیامت میں انشاءاللہ جب حضور کا ساتھ نصیب ہوگا تو کیا ہی بات ہوگی. سبحان اللہ. اللہ یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مجھے ایک خوشخبری جو ہے وہ ملی ہے کہ نگران مجلس مدنی چینل حضرت مولانا اسد مدنی ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے نگران مجلس سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سیدی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بس ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ یوں کہا جائے کہ رہا نہیں گیا. سبحان اللہ. موضوع ہی اتنا پیارا ہے، اور واقعی ربیع الاول کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو چکا، تو ان دنوں میں ان فضائل کو بیان کرنا اور سننا پہلے سے کہیں زیادہ اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا، آپ کے فضائل، کمالات، میلاد کا بیان، سیرت کا بیان بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن جیتا ہی اس امید پر ہے کہ کب مجھے میرے آقا کی زیارت نصیب ہو. اور ابھی جو روایتیں بیان ہوئیں اور جو کمالات اور فضائل اور زیارت کے حوالے سے، تو بس ایک بات یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ صحابہ تو بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ جاگتی آنکھوں سے جنہوں نے اس زمانے میں پیارے آقا کی زیارت کی. اب بھی کئی خوش قسمت ہیں جنہیں آقا کرم فرماتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کئی جو ہے وہ خوابوں میں دیکھا کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر اس طرح سے زیارت کرنا اب کم ہی ہے. لیکن آج بھی اگر عاشق نگاہ تصور سے دیکھنا چاہے تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. اور خاص طور پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کو اگر ہم پڑھنا چاہیں اور سمجھ کے پڑھیں تو آپ یقین کریں اگر کوئی شخص اس کو آج بھی پڑھے تو گویا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا اور ناظرین کو دعوت دوں گا کہ سلام رضا کو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن آج کے موضوع کی مناسبت سے کبھی اس زاویہ نظر سے بھی پڑھیے گا. سلام رضا کے جہاں اور کمالات ہیں، ایک کمال یہ ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر لاکھوں سلام کہے ہیں. گویا کہ اعلیٰ حضرت نے تصور میں میرے آقا کے سر اقدس کو دیکھا تو فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کا تصور کیا ہوگا تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب آنکھوں کا تصور کیا تو فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. زبان کا تصور کیا تو فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بازو کا جب تصور کیا ہوگا تو فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جب شکم اطہر کا تذکرہ کیا تو فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں مبارک پر شیر کہا، ناخن مبارک پر کہا، پنڈلی مبارک پر کہا، پائے اقدس پہ شیر کہا. گویا کہ اگر اس سلام رضا کے ان اشعار کو ہم پڑھیں، اور صحیح بات تو یہ کہ ہمیں یاد کرنے چاہیے، کبھی دل گرفتہ ہوں، کبھی پریشان ہوں، کبھی غم زدہ ہوں. جو روایتیں ہم صحابہ کے بارے میں سن رہے، ابھی روایت بیان ہوئی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زیارت نصیب نہ ہو تو گویا کہ میں مر جاؤں. یعنی کہ کیسا محبت اور عشق کا عالم تھا. چلیں وہ صحابہ کرام اس زمانے میں لے گئے، اپنا حصہ پا گئے، لیکن چشم تصور سے غلام آج بھی اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ٹاپک آج کا بڑا دل خوش ہوا. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضور آپ کی کرم نوازی کے لیے بھی، وقت دینے کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے. مجھے تو یوں بولے کہ ایک جو ہے نا وہ ہلا دیا ہے آپ نے. پیشانی پر بھی اعلیٰ حضرت نے جیسے یوں آئیں، جیسے بال مبارک پر آپ نے سنایا شعر، یوں اسی میں یوں سمجھ لے کہ ایک اور
اس میں جو فرمایا پیشانی، فرمایا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ابرو کے بارے میں جو ہے حضور کے ابرو کے بارے میں کیا فرمایا؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. لبوں کے بارے میں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ بھی بیان ہوا. اور پھر ساتھ میں جو حضور کے لعاب مبارک پر بھی شعر کا اعلیٰ حضرت ہے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے میں صدقے یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھی قربان آگے جی اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. زلال حلاوت جی جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں. اور سلمان بھائی اس میں مبالغہ نہیں ہے. دریا بہیں، ہاں اس گلے کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. فضل پیدائشی پر کروڑوں درود، فضل پیدائشی پر کروڑوں درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناظرین کا تذکرہ ہو تو اس پر لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خصائل و عادات کا تذکرہ ہو تو اس پر بھی لاکھوں. یہاں موضوع سے ہٹ کے سلمان بھائی ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ بھی یوں کہہ لیں موضوع کے ضمن ہی میں ہے، کیونکہ سچی بات ہے آپ دونوں کی، خالد بھائی کی اور آپ کی ابھی اسد بھائی کے بعد کی گفتگو اور خود اسد بھائی کی گفتگو نے ماشاءاللہ مجھے بڑا سرور میں مبتلا کیا. واہ واہ واہ. بالخصوص یعنی ایک چیز تو میں یہ سمجھاؤں کہ جو بیان کرنے والا ہے اگر آپ اسے جانتے ہیں، اس کی شخصیت کو جانتے ہیں اور پھر وہ بیان کر رہا ہے عدنان بھائی، تو اس کا مزہ اور اس کا سرور ایک الگ ہوتا ہے. جیسے ہمارے نگران مدنی چینل اسد مدنی ہے، جی تو ان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی ہے، بڑی متانت ہے اور کم گوئی ہے، کم آمیزی ہے، اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کے الفاظ کیا آتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. اچھا پھر جو گفتگو کا انہوں نے انداز اختیار کیا، ان کا عمومی انداز یہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے تھے مطلب وہ ہے نا اندر سے گفتگو ہو رہی تھی، کیفیت تھی، اشعار اتنے پڑھنا. تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر آپ شخصیت کو جانتے ہیں نا سامنے کون ہے تو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ پازیٹیو اس کی شخصیت کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہے تو وہ سننے میں بھی بڑا بھلا معلوم ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت کی جو بات کی اسد بھائی نے بھی، آپ نے بھی اشعار پڑھے، تو دیکھیں سلمان بھائی، خالد بھائی، شاعر جو ہے نا شاعر، وہ تو مبالغہ آمیزی کرتے ہیں، وہ تو اپنے مطلب جو بھی اشعار کہنے اس میں مبالغہ کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے مبالغہ آمیزی نہیں کی. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ ضرور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے واقعی میں جو الفاظ بنتے تھے وہی بیان کیے ہیں. یہ خوبصورتی ہے نا کہ ہمارا محبوب ایسا ہے سلمان بھائی کہ ہمیں جھوٹ کا اور مبالغے کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی شان ہے کہ اس کی تو ہم سچی شان بیان کرنے سے عاجز ہیں، تو جھوٹ اور مبالغے کا تو سہارے کی یہاں پہ گنجائش حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت. ایک لطف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. کیا کیا بیان کریں اور کس طرح بیان کریں. ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں. فرمایا گیا حضور کا حسن و جمال اور فضائل و کمال وہ ہے ما لا یدرک کلہ ولا یترک کلہ، جس کو نہ پورا بیان کیا جا سکتا ہے، نہ بندہ اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے، نہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دے پورے، نہ اس سے رہا جا سکتا، نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ رہا جا سکتا ہے. اور واقعی جمال محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو جب ہم بیان کریں تو وہ آیت کریمہ آپ نے ابتدا میں پڑھی سلسلے میں تلاوت کے لیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آگے ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر فرمایا، چمکا دینے والا آفتاب فرمایا. چمکا دینے والا آفتاب، اس کی کئی تعبیرات اور تفسیر بیان کی گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو یوں بیان کیا کہ چمکا دینے والا آفتاب ہیں حضور. تو حضور کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں تشبیہ دی ہے نا، آفتاب سے سراج کہا گیا. فرمایا گیا سراج جس گھر میں ہوتا ہے نا
اس گھر میں دل لگتا ہے، واہ وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ واہ واہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے سراج ہیں کہ ان کی یاد دل میں ہونا تو پھر دل اکتاتا نہیں ہے، اللہ، بلکہ ان کی محبت میں ہی گرفتار رہتا واہ 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 واہ، ہے، راحت و سکون پاتا ہے۔ پھر رب العالمین جل وعلا کی سورہ فرقان کی آیت بھی پڑھی بھی گئی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس آیت میں بھی بیان کی گئی، اسی سورہ مبارکہ کی ایک اور آیت، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج رکھے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جی اس میں چراغ بھی یعنی تارے بھی ہیں، اور قمرا منیرا، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے جو ستاروں سے زیادہ روشنی والا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسا سراج بنایا ہے۔ گروہ انبیاء سارے ہی روشنی والے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روشنی والے ہیں۔ تارے اپنی روشنی رکھتے ہیں، اپنی چمک رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب چاند چمکتا ہے تو اس کی روشنی تاروں پر غالب آ جاتی ہے۔ اپنے اپنے دور میں تمام انبیاء اپنے اپنے فضل، کمالات و معجزات دکھاتے چلے گئے، لیکن جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضائل، وہ کمالات اور وہ حسن و جمال عطا کیا گیا کہ ان کی مثل نہ کسی آنکھ نے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھ سکے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں ساتھ ساتھ ذوق کے لیے جو ہے وہ کچھ عربی بھی جو ہے وہ آپ کو سناتا جاؤں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جیسے خالد بھائی نے بھی بیان کیا، انہوں نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا تھا نہ کوئی حضور کے بعد دیکھا۔ اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں اوتیا من الجمال ما لم یؤتہ احد، ہمارے آقا وہ ہیں جنہیں اللہ نے وہ حسن دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَى يُوسُفُ، اور نہیں دیا گیا یوسف علیہ السلام کو الا مگر شطر الحسن، حسن کا ایک حصہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام حسن کا ایک حصہ دیا گیا۔ وَأُوتِيَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جَمِيعَهُ، اور حضور کو اللہ نے سارے کا سارا حسن عطا فرمایا۔ اور حسن رضا خان نے کیا خوب بات کی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔
ذات یہ وہ باز۔ حسن ہے صرف اپنے ہی نہیں، ہاں جی، بیگانے بھی جس کے اسیر ہیں۔ اللہ، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صورت کی جو بات ہو رہی ہے، حضرت ابو رافع جو ہے یہ جب قریش کی طرف سے سفیر بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجے گئے، جی جی، کس لیے کہ مذاکرات کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں، جب میں پہنچا نا، ہاں جی، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی دیکھا، اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ اللہ، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا، اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب میں لوٹ کر کفار کی طرف نہیں جاؤں ہائے ہائے ہائے، نبی پاک، بلکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بسر کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گفتگو سن کے فرمایا یہ عہد کی خلاف ورزی ہے اور میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، صدقے نہ ہی قاصد کو اپنے پاس روک لینا میرا طریقہ ہے۔ ہائے تم ابھی واپس جاؤ، ہائے اور اگر دل کی یہی کیفیت برقرار رہے تو واپس لوٹ آنا۔ ہائے، یہ کہتے ہیں کہ میں بادل نہ خواستہ بامر مجبوری حکم رسول کی پیروی میں واپس تو چلا گیا، لیکن فوراً ہی واپس آیا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چھاؤں میں آپ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیے یہ جب آئے تھے نا، جی جی، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایسی بات، لیکن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی واہ واہ، کہ دین اسلام نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ تو آج جو ہم حسن مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں نا سلمان، اور آج بھی آپ دیکھیے ہاں جی، ایسے کئی واقعات مل جائیں گے، یہ نہیں کہ یہ سینکڑوں سال پرانی باتیں ہیں، ابھی حال میں مل جائیں گے، ڈھونڈنے تو جائیں۔ جی، چند سال پہلے کا واقعہ، ہماری ڈویژن ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، ربیع النور شریف میں جلوس میلاد تھا، کسی ایک غیر مسلم نے جو ہے اس پہ انوار و تجلیات کی برسات دیکھی، ہائے ہائے، وہ دیکھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ، آپ دیکھیے حسن مصطفیٰ نہیں دیکھا، ہائے ہائے، ان کے غلاموں کے جلوس پہ پڑھنے والی انوار و تجلیات دیکھی، ہاں ہاں، اور ایسے کئی واقعات اس دور میں موجود ہیں۔ وہ افراد زندہ ہیں ابھی عدنان واہ، بھائی، بالکل، کہ جنہوں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور خواب میں جب اس غیر مسلم نے زیارت کی، اس خواب میں زیارت کی برکت سے، دیگر اسباب سے وہ مسلمان ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن گیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو بڑی ذات ہے، آپ کے غلاموں کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حسن صورت ایسا عطا فرمایا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر واہ لیتے۔ واہ واہ، یہ تو یہ کوئی خوابوں کی خیالوں کی باتیں نہیں ہیں سلمان بھائی، کتابیں بھری پڑی ہیں، سبحان اللہ، کتابیں بھری ہوئی ہیں، واہ واہ، سبحان اور اللہ، اپنے اور غیروں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، صرف یہ بات نہیں اپنی، جی، غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سبحان اللہ، الفضل ما شاہدت بالاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم اور کرتے تسلیم کرتے ہیں جی۔ اور تسلیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اور میں قربان جاؤں، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اتنے بلند مقام والا، ایسے جمال والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ نشکر اللہ ان ہدانا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ومنا علینا بمحمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ہم حضور کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آگے چلتے ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی، اس کتاب میں ایک اور بات بھی ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی بیان ہونا چاہیے۔ جی 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 یا تو آپ کر دیں یا میں کر دیں؟ جی نہیں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، ایک ہی بات۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کا ذکر ہوا کہ انہیں ایک حصہ عطا کیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف پایا جی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کر کے لوگ جو ہے وہ ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، بعض فوت بھی ہو جاتے تھے حسن و جمال کی تاب نہ لا کر، اور کسی کی کیفیت کچھ، کسی کی کیفیت کچھ۔ یا رسول اللہ، حسن و جمال آپ کا بھی بڑا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسی کیفیت آپ کو دیکھنے والوں کی نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرے حسن و جمال کو سارے کے سارے کو لوگوں پر اظہار کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اگر ایسا ہوتا
کہ میرا سارا حسن لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا، فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے لوگوں کی حالت کیا ہوتی تھی، جو میری زیارت کر کے لوگوں کی حالت غیر ہو جایا کرتی۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اور اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا، دیگر اور بھی مفسرین نے، محدثین کرام نے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کل حسن و جمال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پردے ڈال کے بھیجا، اسے ظاہر نہ کیا گیا۔ اگر ظاہر کر دیا جاتا، کسی آنکھ میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتا۔ ایسی بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، وقار بھائی کی اجازت سے فرمایا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا، وہ ملیح دلارا، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی سب سے اولا والا۔ میں قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میروز بھائی، آپ نے مجھے ایک شعر بلا دیا آپ نے۔ چلے بہرحال کوئی بات نہیں، خیر ہے، آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز شامل کرتے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں۔ جی عثمان امانت طارق گلزار ہے بصر گودا سے۔ سلمان بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی میرا نام عمار فتاری ہے، میں پاکستان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان انکل آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ مدنی منع آباد رہیں، جیتے رہیں۔ آپ نے شعر سنایا ہے، میں اس پر روایت بھی سنا دوں۔ اِنَّهُ رَنَّا أَرْبَعَ رَنَاتٍ، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، دیگر کتب میں بھی ہے، سیدنا مجاہد سے جو ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان رنّا یرنو رنن کا مطلب ہوتا ہے دھاڑے مار مار کر رونا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ اِنَّهُ رَنَّا أَرْبَعَ رَنَاتٍ، اور آپ دیکھیں رنا کے بعد رناتن آگے جو ہے وہ ذکر ہے۔ بہرحال اس کی گرامیٹیکلی کیا بات ہے اس کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ یعنی یوں آسان بات یہ ہے کہ شیطان 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کے رویا ہے۔ ان 4 میں سے ایک مقام جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو شیطان دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور ادھر کیا ہے، فرمایا فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھل گئے۔ وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ فرحن، اس خوشی میں، بولادت سید الانام، کہ آقا کریم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ عبارت جو ہے وہ امام جوزی رحمہ اللہ نے المولد العروس میں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، تو وہ میں نے نیت کی ہوئی ہے، جو روایت ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، وہ دوبارہ نہیں سنانی، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پروگرام میں 12 تک انشاءاللہ، تو اس کو کچھ جمع بھی کر کے رکھنا ہے۔ میروز بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بہرحال کیا ہے، بیان کر دینا چاہیے، آگے اللہ اور عطا فرمائے گا، جو آ گیا وہ بتا دیں۔ اور دوسری جگہ ملائکہ کا حال کیا بیان فرمایا، فَضَّجَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ لِلْمَلِكِ الْجَلِيلِ لَمَّا وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پیدا ہوئے اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کا بیان کر رہے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شیخ طریقت امیر سنت نے فرمایا، کیا خوب شعر لکھا، فرمایا ہر ملک ہے شاد ماں، خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان بمار افاقا بڑا رنجور ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں حضور کے آنے کی یہ خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی
میں حمجد علی لاہور شادرہ سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں. بلغ الاولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ. مدینہ مدینہ مرحبا. جی میرا نام محمد جوید اقبال ہے، چھنگا مانگا سے. نعت خواں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں. مدینہ مدینہ مرحبا. جی مجھے ایک کلام سنا دیں. او کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. آپ کو یہاں پر وقار بھائی سے کچھ کلام شامل ہو ہی رہے ہیں. وقار بھائی کوئی ایک دو فرمائش جب پوری کر دیں، ایک دو اشعار سنا دیں، پھر ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، اللہ بہتری فرمائے. آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں. نگران پاکستان نظامی کابینہ کا ربیع الاول شریف کے ان دنوں کے لیے ہمیں ریکارڈ کر کے دیا انہوں نے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2350. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں
جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سب سے زیادہ انہوں نے امت تک پہنچائیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھیلا دی۔ مالک جنت، قاسم نعمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چادر میں کچھ ڈال دیا۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ، میری میموری اس قدر مضبوط ہو گئی کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہے۔ کونین دنیا اور آخرت کو کہتے ہیں، مالک ہیں اللہ کی عطا سے، بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں، غلاموں کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ کس طرح عطا فرماتے ہیں سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ عطا فرماتے ہیں، انگلیوں سے پانی جاری فرما کر پیاسوں کی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ ایک صحابی کے جسم پر میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک ڈالا، ان کی بیماری بھی دور فرما دی اور ان کے جسم کو خوشبودار بھی فرما دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ جو تیر لگنے سے بہہ گئی تھی وہ اٹھا کر رکھی اور ان کو ٹھیک بھی کر دیا۔ ایک صحابی کو بصارت عطا فرمائی، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کا پیٹ بھر دیا۔ ایک صحابی نے جنت مانگی، میرے نبی نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نواسے کو ہیبت و سرداری عطا فرمائی اور امام حسین کو جرت و کرم عطا فرما دیا۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک کونین کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، ماشاءاللہ زیارت کیا آپ نے، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو ہم بھی پروگرام کریں گے اور اس کا عنوان رکھیں گے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس پہ بات کریں گے حضور کی عطا پر انشاءاللہ عز و جل۔ وقار بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد مظہر کامل ہے، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا محمد
حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے، اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے، اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں گناہگارو، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ بیان بھی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں بیان نہیں کر سکتے، ایسی بات۔ مجھے یاد آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک لشکر کے ساتھ مہم پر تھے، تو اسی اسنا میں کسی جگہ ایک قبیلے والوں نے آپ کی دعوت کی، تو دعوت کے دوران قبیلے کا سردار آیا اور اس نے کہا ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت بیان کیجیے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تفصیل سے بیان کرنے سے عاجز ہوں، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اجمل، اجمالاً ہی بیان کر دیجئے۔ تو اجمالاً جو بیان کرتے ہیں ترجمہ آپ کر لیجئے گا، آسان آپ کر لیجئے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرسل مرسل کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، مرسل مرسل کی شان کے لائق ہوتا ہے، واہ، تو جیسا مرسل ہے واہ ویسا مرسل، ویسا مرسل۔ اللہ، یہ اجمالاً بیان۔ واہ بھائی واہ، قربان جاؤں جناب خالد بن ولید کے بھی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مرسل جو ہے وہ مرسل کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ مرسل مطلب بھیجنے والا، جی، مرسل جسے بھیجا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ آنے والا کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات۔ واہ جی، تو خالق کائنات جیسا بھیجنے والا ہے، اس کی شان کے مطابق وجہ تخلیق کائنات آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، فیروز بھائی، کیسا اجمال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات ہی جو ہے نا وہ ختم کر دی جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دکھتے کیسے تھے پیارے خالد بھائی؟ چہرہ انور کی کچھ جو ہے وہ زیبائیاں بیان فرمائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہن وانورہم لونن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے دکھتے تھے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش رنگ تھے۔ اللہ ارشاد فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس کسی نے بھی تعریف و توصیف بیان کی ہے، وہ مجبور ہوا ہے کہ آپ کے چہرے کو سب سے زیادہ حسین چیز 14ویں کے چاند سے تشبیہ۔ اللہ پھر فرماتی ہیں وَكَانَ عَرْقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا روشن، اتنا اچھا، سب سے زیادہ خوش شکل ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینے کی بوندیں آیا کرتی تھی تو وہ فرماتی ہیں گویا ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے کہ موتی اتر آئے ہوں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے چہرہ دیکھا انہوں نے کہا کہ کأن الشمس طالعۃ فی وجہہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے میں فی وجہہ، حضور کے چہرے میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ، ایسا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اور یہ لیلۃ البدر والی نا تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو چیز اچھی دیکھی ہے نا سب سے زیادہ اچھی، اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں دیکھا تو اس سے کوئی تشبیہ دی جائے، اس کے مطابق کوئی بات کی جائے۔ اور یہ وہ ہوتا ہے کہ گویا سب سے اچھی مثال اس وقت یہ سامنے آئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ارشاد فرمایا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن پاک کی بھی شان یہ ہے کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول. آسمان اتنا بھی نئے چاند آنے پر پھول نہیں، حضور کا جو پاؤں کا ناخن ہے نا، ہمارا دل تو اس پر قربان ہو گیا. پھر حضور کے چہرے کی کیا بات کریں، کہتے ہیں دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی. حضور کے دانت، حضور کے لبھائے مبارک، پیارے ہونٹ، حضور کا چہرہ، ان پر تو کیا کیا چیزیں فدا ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہے در عدن، لال یمن، مشک ختن اور پھول، یہ سب کے سب حضور کے جمال پر قربان ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے، تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. سنا دیں. تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اللہ اللہ. تم ساتھ و حسین آنکھ نے، یہ بھی ہو گیا. ایک اور بھی ہے، دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ. اس کا پہلا مثال. کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں. ہاں جی. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں کہ دیتا سبحان اللہ. جناب ابو قرصافہ فرماتے ہیں میں، میری والدہ، میری خالہ حضور کی بیعت کر کے واپس آئے. میری والدہ، میری خالہ نے کہا ما رأینا مثل حاضر رجلی احسن وجہن، ان جیسا حسین چہرہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. سبحان اللہ. جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنارا وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر. جب حضور مسرور ہوتے، شادمان ہوتے، خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے منور ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا. سبحان اللہ. جسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں
اس لیے کیونکہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیتا کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کیا خوب کہہ گئے ہیں، فرماتے ہیں ساڈا سانول مٹھڑا شام سدونا، دلبر تے درمان بھی تو، ساڈا مان تران تے ہٹیا کھٹیا، ساڈا ونج وپار بھی تو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی بات یہی ہے کہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ اکبر۔ گھڑی بتا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے۔ میرے پاس بھی مواد موجود ہے الحمدللہ، میروز بھائی کے پاس بھی ہے، خالد بھائی کے پاس بھی ہے، عدنان بھائی کے پاس بھی ہے، لیکن ابھی گھڑی ہوا کیا ہے؟ ابھی ہوا کیا؟ اللہ اکبر، ابھی تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ باقی ہے بیان کرنے کو، اور بہرحال بیان یہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حضور کی برکات نصیب فرمائے۔ گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے۔ سلمان بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بڑی بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا اس میں موزونیت تھی، اعتدال تھا بڑا آپ کے سراپے میں، اور اسی سے اعتدال کو بیان کرتے ہوئے ابھی ام معبد کی روایت میں بھی الفاظ آئے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بیان کیا، حضرت علی سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اتنا طویل نہ تھا کہ جو آنکھوں کو برا لگے، اور چھوٹا بھی نہیں تھا بلکہ درمیانہ قد تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا صحابہ میں یا دیگر افراد کے ساتھ کھڑے ہوتے تو سب سے بلند قامت دکھائی دیتا۔ اچھا یہ صرف کھڑے ہونے میں نہیں تھا بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے میں بھی لکھا ہے کہ جب آپ بیٹھتے تو بھی آپ بلند قامت نظر آتے۔ پھر اس کی خود وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جب آپ میانہ قد تھے تو آپ سب سے دراز قد کیوں لگتے تھے، جب آپ میانہ قد تھے تو جب بیٹھتے تو سب سے امتیازی شان کے ساتھ آپ کا قد نمایاں کیوں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ علماء نے بیان کی، ایک سے زائد علماء نے بیان کی، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے بھی بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جیسے آپ کو باطنی طور پر کمالات عطا فرمائے تھے، ظاہری طور پر بھی رب تبارک و تعالی کی چاہت یہ تھی کہ آپ سب سے ممتاز اور امتیازی شان کے ساتھ نظر آئیں اور کوئی شخص آپ سے بلند قامت
نظر نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں میں یہ کر دیا تھا کہ آپ اپنے درمیانے قد ہونے کے باوجود سب سے شاندار اور سب سے بلند قامت نظر آتے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کا چہرہ انور جب قبر میں دکھایا جائے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ اللہ ہمیں پہچان نصیب فرمائے، حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں گے، یہ ذکر مبارک سنتے رہیں گے، اپنے عشق کو، اپنے جو ہے وہ جذبات کو، حضور سے محبت کے جذبات مزید بڑھاتے رہیں گے، بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، بس میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جھوم گئے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔